صدر محترم کا آخری خطاب مولانا عبدالعزیز ندوی اعظمی صاحب، مینیجر ہیون گارڈن انگلش اسکول خیر آباد مئو، میں آپ سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کی خطبہ صدارت کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزت مآب سالم انصاری صاحب، مولانا محفوظ الرحمن فیضی صاحب، مولانا محمد مظہر اعظمی صاحب، مولانا افتخار صاحب اور ویس صرفدار صاحب اور ہمارے معزز عبدالسبحان علی صاحب اور بہت سارے مینیجرز، پرنسپل حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، دوبے صاحب بہت ہی موسٹ سینئر، اور خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ آپ بیٹھے رہے۔ اس میں بچیاں، ہماری بہنیں کچھ 10:30 بجے سے میرے خیال میں 11 بجے میں آیا تو موجود تھیں، تو یہ بڑا سارا یہ اجر کما رہی ہیں، اور جینٹس تو بہت بعد میں آئے۔ تو میں بس تھوڑا سا وقت لوں گا، اور میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے کہ مئو جو میرا مرکز ہے، میں وہاں سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور میں 1-2 اصولی بات کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں۔ احسان اردو میں یہ عربی کا شبد ہے احسان، اور اردو میں جس معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی پر احسان کرنا، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اوریجن عربک میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں اسی شبد کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمیل صاحب کا مشن، ہمارا مشن، آپ کا مشن، سارا کی سارا ڈیپینڈ ہے احسان پر۔ احسان شبد جو ہے وہ حسن سے بنا ہے، اور حسن آپ جانتے ہیں حسن کیا ہے۔ حسن کے معنی سندرتا، حسن کے معنی خوبصورتی۔ خوبصورتی سب سے پہلے وہ ظاہر کی خوبصورتی نہیں، اسٹیجز ہیں اس کے، کہاں سے شروع ہوتی ہے خوبصورتی، سندرتا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا، دل اگر سندر ہے، دل میں سندرتا ہے، دل سلیم ہے، محفوظ ہے، سیف ہے، تو آپ کا کوئی بھی ایک معمولی اگر مزدور ہے، کوئی بزنس مین ہے، کسی بھی فیلڈ کا، IAS ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی بھی ہے، مینیجر ہے، سب کو اگر کامیابی اور سکسیس کا لکش چھونا ہے تو اپنے اندر سندرتا، حسن پیدا کرنا ہے۔ قرآن کے حوالے سے میں تھوڑا سا، قرآن جو ہے 3 چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ ایک عربی کی سیئنگ ہے، عربک لینگویج کی، اس میں بڑی اصولی بات کہی گئی ہے، قیمت المرء ما یحسن۔
انسان کی ویلیو، انسان کی قیمت، ایک منشیہ، ایک خاتون کی قیمت، اس کی ویلیو یہ ہے کہ وہ اچھا سے اچھا کرے، ما یحسن، جتنا اچھا کر سکے اتنا اس کا معیار، اسٹیٹس ہوگا، اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا. مال نہیں، جائیداد نہیں، کتنا اچھا وہ کر لیتا ہے. دوسری جگہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک مسلمان اور اسلام کی سندرتا یہ ہے کہ وہ فالتو چیز چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنیہ، جو اس سے ریلیٹ نہیں کرتی، جو اس سے تعلق نہیں رکھتی. اور ہمارے یہاں یہی چیز زیادہ ہے، ما لا یعنی پر ہم لوگ پڑے رہتے ہیں، جو ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی اسی میں رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس کیا ہے، کتنی دولت ہے، اسی میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، بالکل اگینسٹ، اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ خاص طور سے جو ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ترکہ ما لا یعنی. اسلام اور مسلمان کا حسن، اس کی بیوٹی، اس کی سندرتا یہ ہے کہ جو اس سے ریلیٹ جو چیزیں نہیں کرتی ہیں اس کو چھوڑ دے اور ڈیووٹ کرے، ڈیووٹی ہو جائے. اس کا مشن کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں ٹیچر سے بھی یہی بات کہوں گا اور اپنے پیارے بچوں اور بچیوں سے بھی یہی بات کہوں گا اور گارجین سے بھی یہی بات کہوں گا کہ آپ کیئر کریں. گارجین آپ کیئر کیجئے اور اس کیئر میں حسن ہو. آپ اپنے گھر کے اندر اس میں سندرتا ہو کہ آپ کتنی باریکی سے سمے کا استعمال اور ایک جائزہ لیتے ہوئے صبح سے لے کر رات تک اپنے بچوں کا کیئر کس طرح کرتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کی شکشا کا. یہ آپ اپنے اندر یہ حسن پیدا کیجئے. آپ کے اندر حسن آئے گا، یہ سندرتا آئے گی تو وہ کنوے ہوگی، کنورٹ ہوگی، وہ آپ کے بچوں کے اندر، ان کے اندر بھی حسن پیدا ہوگا. اور مینجمنٹ کے اندر جب حسن پیدا ہوگا، اس کے نظام میں، اس کے سسٹم میں اور احتساب ہوگا تو ٹیچر کے اندر بھی یہ سندرتا پیدا ہوگی. تو یہ کمبینیشن سے، اس خوبصورتی کے کمبینیشن سے ہی جو ہے ہم اپنے ٹارگٹ کو پا سکتے ہیں. جمیل صاحب کا یہاں آنا، ایک سندر جاب کو چھوڑ کر کے یہاں آنا، یہی سندرتا پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے بیہیویئر میں سندرتا آئے، ہمارے کیریکٹر میں آئے، ہمارے ایجوکیشن میں آئے. وہ ٹیکنیک اور ٹرکس جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمیں کلاس روم میں نہیں بتائی جا سکتی ہیں، وہ ٹیکنیک اور ٹرکس جو ہے جمیل صاحب بتائیں. جو پیپرز ہیں، کس طرح کے پیپرز بنتے ہیں، ان کی لینگویج کیا ہوتی ہے، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، کون سا شبد آپ کو لکھنا ہے، یہاں پر کتنا، کس طرح سے لکھنا ہے اور کتنے شارٹ وے میں لکھنا ہے، کہاں زیادہ لکھنا ہے، کہاں کم لکھنا ہے. یہ سارا ایویلویشن یہ کرتے ہیں، ایویلویٹرز ہیں، ایویلویٹر ہیں. یہ کر کے آپ کو ایک جو ہے بالکل ریفائن اور ڈیفائن جو ہے چیز آپ کو پیش کریں، تاکہ آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ اس ٹریک پر چل کر کے جو ہے وہ اپنی منزل کو پا سکیں. قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے کہ say goodness to the people. آپ لوگوں سے خوبصورت بات کہو، خوبصورت بات کہو. بات کے حوالے سے اور بہت سی جگہوں پر وہ احسنوا کا مطلب یہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ احسان کرو کسی کے اوپر. کہیں زخران میں جو شبد آیا ہے اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے، وہ ایک ریلیٹڈ دوسرا مطلب وہ نکل سکتا ہے اس سے، لیکن اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی پیدا کرو اپنی زبان میں، اپنے معاملات میں، اپنے انٹریکشن میں، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، تعلیم کے اندر، عمل کے اندر، یہ سارا سب کے اندر خوبصورتی پیدا کرو. فإن اللہ، کیونکہ اللہ
ایسے ہی لوگوں سے پریم کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے علم میں، اپنے نالج میں، اپنے گیننگ میں، اپنی حصولیابی میں، اپنے ورڈز میں اور اپنے کیریکٹر میں، اپنی شکشا میں جو لوگ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، ایشور اللہ انہیں کو لو کرتا ہے، انہیں کو پسند کرتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، تو میں بس یہی کہوں گا، میری بات ختم ہو گئی، میرا یہی میسج ہے آپ کے لیے کہ جمیل صاحب جو آئے ہیں وہ ایک کوالٹی دینے، ایک معیار دینے، ایک اسٹیٹس دینے، ایک جو ہے ایمبیشن دینے، ایک اونچا ٹارگٹ دینے کے لیے آئے ہیں اور ایک معیاری تعلیم کا پربند کرنے کے لیے آئے ہیں، شکشا کا پربند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایشور ان کو کامیابیوں سے نوازے اور ان کے مشن کو کامیاب کرے اور اس پاون دھرتی سے ایک علم کی، گیان کی، نالج کی ایسی شمع جلے جو شہروں کو جو ہے اس علاقے کے ساتھ پورے ہندوستان کو، اس پاون دھرتی کو، ہماری اس بھارت کا نو نرمان کرے اور اس کو شکتی دے، اس کو توانائی دے، اس کے فیس کو، اس کے چہرے کو ایسا نکھار دے کہ ساری دنیا دیکھتی رہے۔ یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، یہ ڈیووشن سے ہوگا، یہ ایک اچھا ٹارگٹ لینے سے ہوگا اور ہر طرف سے الگ کٹ کر کے مالا یعنی جو آپ کو جو شوبھا چیز نہیں دیتی کہ آپ ان کے چکر میں پائیں کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کی انکم کتنی ہے، یہ وہاں کہا جا رہا ہے۔ آپ چائے خانوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کا مذاق اڑائیں جو مسلم کمیونٹی کا شعار ہے، جو ایک علامت ہے۔ آپ جیسا کہ ہمارے تک یہ بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بچیے، آپ آگے کی طرف نگاہ رکھیے اور جو آپ کے جو تعلق نہیں رکھتی ہیں ان کے بارے میں نو کمنٹ، کوئی کمنٹ نہیں، آپ آگے بڑھتے جائیے۔ جمیل صاحب آپ آگے بڑھتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری توانائیوں کے ساتھ، پورے جگر کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ۔ اور میں جمیل صاحب کو بہت دنوں سے جانتا ہوں، ان کی یہی کوالٹی، ان کا ڈیووشن، ان کا اخلاص، ان کی طرف اور ان کا جس کو عربی میں کہتے ہیں حرقہ جلن، دل کی جلن، وہ ان کے اندر میں نے بہت پہلے سے محسوس کر لیا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ جو یہاں آ چکا ہے اور اپنی جلن کے، دل کی جلن کے ساتھ، دل کی تپش کے ساتھ، دل کی گرمی کے ساتھ آ چکا ہے۔ اب آپ کے کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے کتنا حاصل کر سکتے ہیں، میں بھی سیکھتا ہوں ان سے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں بہت بہت پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اپنے پیارے بچوں کو اور بچیوں کی، ان کے چہروں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں IAS بنیں گے، IPS بنیں گے۔ میں ایک اسکول کا ذمہ دار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری بچیاں کتنی ایسی ہیں جو 99 تک جا رہی ہیں، رزلٹ لے کر کے آ رہی ہیں۔ اور ہماری بچوں کا علی گڑھ میں بغیر کوچنگ کے جو ہے، بغیر کوچنگ کے ہمارے علی گڑھ میں اور BHU میں، علی گڑھ میں BHU میں، جامعہ ملیہ میں بغیر کسی کوچنگ کے ان کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا، ایشور کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے محسوس کر لیا ہوگا اور یہ درد پیدا کیجئے اپنے اندر، گارجین کی حیثیت سے، مینیجر کی حیثیت سے، پرنسپل کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدر محترم کے خطاب کے بعد